قوم آپ کے سامنے ہو اور اس کے اندر یہ بات آ جائے کہ جی آپ نے 5 ٹائم اپنے معبود کی عبادت کرنی ہے، تو ایک بندہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جو قوم 5 ٹائم اپنے معبود کی عبادت میں لگی ہوئی ہو تو وہ باقی دنیا میں کرے گی تو کیا کرے گی؟ بھئی 5 ٹائم تو اسے رب کی بارگاہ اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے کچھ کرنے کا وقت آیا، کوئی کام کمپلیٹ ہونے لگا، عبادت کا وقت آ گیا، پھر ہونے لگا، پھر عبادت کا وقت آ گیا۔ لیکن اب ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس عبادت کے اندر کامیابیاں پنہاں ہیں، اس عبادت میں کامیابی پنہاں ہے۔ یعنی یہ 5 ٹائم کی عبادت، پیارے بھائیو آپ غور تو کریں، کسی بھی نبی پر 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئیں، اور مزید بنائیے کہ راتوں کے اٹھنا اور پھر جنابی علی عبادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اور اس کے علاوہ اشراق کے چاش کی نمازوں کا ادا کرنا، یہ سب یہ کیا ہے؟ پیارے بھائیو یہ دراصل اپنے نفس کی ورزش ہے، اور کیا ہے؟ اپنے رب کے قرب کو طلب کرنا ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے تو صرف فجر کے 2 فرض ہمارے اوپر فرض فرمائے تھے، یہ 2 نفل جو حضور نے پڑھے یہ سنتیں بنی نہیں بنی، تو یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ظہر کے تو کل 4 فرض تھے، اس سے پہلے 4 نفل میرے آقا نے پڑھے تو 4 سنتیں بن گئیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے تو 2 سنتیں بن گئیں۔ یہ اضافے یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے اضافے کیوں؟ اتنی عبادات کیوں ہیں؟ رب العالمین تو یہ فرض نہیں کیے۔ عصر کی نماز میں 4 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، مغرب میں بھی 2 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، عشاء میں بھی 6 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، 4 پہلے 2 بعد میں، اور اس کے علاوہ 3 وتر بھی آ گئے جو کہ فرض نہیں ہے۔ پیارے ساتھیو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اسے نفس کا مجاہدہ کہتے ہیں، اسے نفس کی ورزش کہا جاتا ہے، اسے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہا جاتا ہے۔ یہی دراصل تصوف اسی چیز کا تو نام ہے، اور کیا ہے؟ اب یہ مجھے بتلائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب بھی وضو فرمائیں تو نفل ادا کریں، اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا یہ تصوف کی یہ روح ہے، روح اصل جان ہے یہ تصوف کی، کہ عبادت کے اندر لگنا اور اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی کام کیا کرتے تھے، آپ کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی، آپ کے معاملات بھی ہوا کرتے تھے۔ اب یہ مجھے بتلائیے کہ جو بندہ 5 وقت کی اذان دیتا ہے کیا دنیا میں کوئی اور کام نہیں کرتا؟ کیا علماء کرام جو مسجد میں کہیں تو جو مسجد ہو کر رہے کوئی اور کام نہیں کرتے؟ علماء کے کام کو اگر آپ اس دنیا سے نکال دینا تو باقی آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا مسلمانوں۔ اگر آپ علماء کے کاموں کو نکال دیں باہر تو کچھ نہیں بچے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا ہی نہیں۔ یہ جتنی بھی ایجادات ہیں اور دریافت کی ہیں چیزیں وہ مسلمانوں نے، سارے کے سارے مسلمانوں کے علماء تھے۔ اصل میں یہ چیز تصوف سے کہا جاتا ہے۔ اس تو امام مالک کی بات مجھے یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے علم کے اندر مہارت حاصل کی پر تصوف اس نے حاصل نہ کیا، اس نے نفس کا مجاہدہ حاصل نہ کیا، فقد تفسق، وہ تو فاسق ہو گیا، وہ تو بے دین ہو گیا۔ اور ہمارے ومن تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف تو پڑھا، اس نے عبادت کی مگر دین کو سمجھا نہیں، آپ نے فرمایا فقط تزندق، وہ تو ملحد ہو گیا، زندیق بن گیا۔ آپ نے فرمایا ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے تصوف اور تفقہ کو دی علم کو جمع کر دیا اس نے حق کو پا لیا۔ اصل چیز یہ ہے، اگر ہم غور کریں پیارے ساتھیوں تو اصل بات یہ ہے